ناول غازی قسط نمبر 34۔ 20 مارچ تک ہم روزانہ صبح 8 بجے سے شام کے 6 بجے تک اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ٹینکر کا انتظار کرتے رہے۔ ہم صبح اپنے ہرمراہ ایک سینڈوچ بنا کر لے جاتے تھے تاکہ بھوک کا مداوع کر سکیں۔ 21 مارچ کو صبح 9:30 بجے کے قریب سڑک پہ کھڑے لڑکے نے ٹینکر کی آمد کا سگنل دیا۔ سگنل ملتے ہی دونوں لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی اوٹ سے نکل کر گیٹ پر چوکیدار کی طرف گئے۔ ایک نے چوکیدار سے ٹینکوں کے انچارج کے متعلق پوچھتے ہوئے اسے باتوں میں لگایا اور دوسرے لڑکے نے نہایت پھرتی سے تالے میں الفی ڈال دی۔ یہ سارا کام بمشکل 1.5 منٹ میں پورا ہونا طے پایا۔ دونوں لڑکے اپنا کام پورا کر کر شہر کی طرف اپنی مقررہ جگہ پر لوٹ گئے۔ چند منٹ کے اندر ٹینکر گیٹ پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے معمول کے مطابق ٹینکر والوں کی شناخت کے بعد گیٹ کھولنا چاہا تو تالا الفی کی وجہ سے نہ کھل سکا۔ چوکیدار نے تالا کھولنے کے لیے زور آزمائی شروع کی۔ یہی وقفہ ہمیں درکار تھا۔ حبیب اور کیسر نے بموں اور اوور آل کے تھیلے اپنے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ وہ خاموشی اور تیزی سے ٹینکروں کی طرف بڑھے اور بغیر کسی کے نظر پڑے ٹینکر کے نیچے گھس گئے اور گیٹ کھلنے میں جب دیر ہوئی تو ٹینکر میں بیٹھے ڈرائیور، گارڈ اور کلیس بھی اتر آئے۔ تالے میں الفی چونکہ تازہ ڈالی گئی تھی اس لیے چند زوردار جھٹکوں سے ڈرائیور نے تالا کھول دیا۔ پھاٹک کھلنے پر ٹینکر اندر داخل ہوا اور ایک ٹینکر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ اب تک سب کام ہماری امید کے مطابق ہوا تھا۔ ہم بھاگتے بھاگتے رکشہ اسٹینڈ پر گئے۔ وہاں سے 2 رکشہ لے کر 2 لڑکے ہوٹلوں سے ہمارا سامان لینے چلے گئے۔ میں نے انہیں میٹنگ پوائنٹ کا بتا دیا تھا۔ باقی ہم 3 تھے۔ ہم نے شہر کے ساتھ ہی چھوٹے سے انڈسٹریل ایریا کا رخ کیا۔ ہمیں وہاں سے گاڑیاں حاصل کرنی تھی۔ چند گاڑیوں کے بعد ہمیں ایک ایسی گاڑی دکھائی دی جس میں صرف ایک آدمی تھا۔ میں نے سڑک کے درمیان آ کر اسے روکا۔ ڈرائیور نے شیشے چڑھائے ہوئے تھے۔ پسٹل میری جیب میں تھا۔ میں نے اسے کچھ کہنے کے انداز میں لب ہلائے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے شیشہ نیچے کیا۔ میں نے پسٹل نکال کر اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا۔ ڈرائیور کے لیے یہ سب انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے اس کی ساتھ والی نشست پر دھکیل دیا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ مجھے اسٹیئرنگ پہ دیکھتے ہی دونوں لڑکے اوٹ سے نکل آئے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے گاڑی کو ٹرن کیا۔ اسی دوران لڑکوں نے ڈرائیور کو کھینچ کر پچھلی سیٹ کے پائیدان پہ لٹا دیا۔ ایک لڑکے نے ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا کر کہا کہ ذرا بھی حرکت کی یا آواز نکالی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ گاڑی لے کر میں میٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا اور گاڑی سے نکل کر ہوٹل جانے والے لڑکوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ کے اندر چند منٹوں کے وقفے سے دونوں لڑکے آ گئے اور گاڑی سے کچھ دور ہی سامان اتار کر رکشاؤں کو فارغ کر دیا۔ میں گاڑی ان کے قریب لے آیا۔ انہوں نے جلدی سامان گاڑی کے ٹرنک مطلب کہ ڈگی میں رکھا۔ ہم اب دوسری گاڑی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب ہم نے ریلوے آفس کا رخ کیا اور آفس کے مین گیٹ سے باہری گاڑی پارک کر کے ہم 2 آفس کی حدود میں داخل ہوئے۔ گھورپور میں بڑا جنکشن ہونے کی وجہ سے مسافروں کی بھیڑ رہتی ہے۔ ہم آفس کی کار پارکنگ میں چلے گئے اور ریزرویشن کے لیے وہاں لوگ آ رہے تھے۔ پارکنگ میں 7-8 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم گاڑی چرا بھی سکتے تھے لیکن گاڑی چوری ہونے کی اطلاع ملنے پر نہ صرف شہر کی ناکہ بندی ہو جاتی بلکہ گاڑی کی تلاش بھی فوری شروع ہو جاتی۔ اس لیے ہم نے ڈرائیور کو بھی ساتھ گاڑی کے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ریزرویشن آفس سے باہر آئے اور ایک نئی گاڑی کی جانب بڑھے۔ ابھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پسٹل اس کی پشت سے لگا کر اسے اندر دھکیلا اور پسٹل کے دستے سے اس کے سر کا پچھلے حصے پر زوردار چوٹ لگائی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے ساتھی نے پچھلا دروازہ کھول کر اسے بھی پائیدان پر لٹا دیا۔ میں گاڑی لے کر آفس کے باہر آ گیا اور میرا ساتھی بھی گاڑی چلانے کا ماہر تھا۔ میں نے ساتھی کو دوسری گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی پسٹل کے دستے سے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کر دو تاکہ ان کی طرف سے کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ ہم کل 7 افراد گورپور آئے۔ حبیب اور کیسر کے علاوہ ہم 5 تھے۔ ایک لڑکا میری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسری گاڑی میں میرے ساتھی کے ساتھ 2 لڑکے بیٹھ گئے اور ہم نے اللہ کا نام لے کر اپنی گاڑیاں ہوائی اڈے کی سڑک پر ڈال دی۔
میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ یہ میرا پہلا مشن تھا جس میں ایڈوانس پارٹی عملی حصہ لینے والوں میں شامل نہیں تھا۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ حواس بالکل معطل ہو چکے تھے۔ میں پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے مطابق ایک رپورٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میرے ساتھیوں اور لڑکوں کے بھی یقیناً یہی حالت تھی۔ یہ پہلا مشن تھا جس میں کارروائی کی جگہ اور حالات کا ہمیں ذرا بھر علم نہیں تھا۔ کارروائی کے بعد حبیب اور کیسر کے بحفاظت بچ نکلنے کی بہت ہی کم چانس تھے۔ اس ساری پلاننگ کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور میں نے اپنے سینئر سے بھی اس مشن کی اجازت نہیں لی تھی۔ حبیب اور کیسر آگ کے سمندر میں کودنے گئے تھے۔ حبیب اور کیسر اگر باخریت واپس آ جاتے تو اس میں میری پلاننگ کا ذرا بھر حصہ نہ ہوتا۔ یہ ہم اللہ پاک اور اللہ کا رحم اور کرم ہی ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنے نمبر بنانے کی خواہش میں میں نے حبیب اور کیسر کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں غلط اور غیر محفوظ پلاننگ کی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے اگر صبح کا وقت لوٹ آتا تو میں حبیب اور کیسر کو جانے سے روک لیتا، لیکن تیر کمان سے چھوٹ چکا تھا۔ اب اللہ پاک کے رحم و کرم کی امید پر آس لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکوں اور ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ایک دوسرے سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہمارے قیدی سر کی چوٹ کے باعث تقریباً 2 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ ان کے سروں پر دوبارہ چوٹ لگائیں تاکہ وہ ہوش میں آ ہی نہ سکیں۔ میں نے اس وقت یہ عہد کیا کہ حبیب اور کیسر کی باخیریت آمد کی خوشی میں اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کروں گا اور ان دونوں قیدیوں کو ہلاک کرنے کی بجائے سر پہ چوٹیں پہنچا کر 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دوں گا۔ اس عرصے میں دونوں گاڑیوں میں ہم گورپور سے خاصی دور نکل جائیں گے۔ ہم نے واپسی کا روٹ بذریعہ سڑک خلیل آباد 6 کلومیٹر اور فیض آباد 50 کلومیٹر تک اور پھر بذریعہ ٹرین لکھنؤ اور لکھنؤ سے دلی جانے کا پلان بنایا تھا۔ ہمیں انتظار کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ حبیب اور کیسر کو گئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہمیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی زمین کی تھرتھراہٹ ختم نہ ہوئی تھی کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کے پردے پھاڑنے والے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقفے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے اور دھماکوں کی شدت بڑھتی جاتی۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ پہاڑ کی دوسری جانب ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ وقفے سے دھماکوں کی شدت میں اندازہ لگایا گیا کہ سرنگ میں بنا ہوا اسلحہ خانہ بھی آگ پکڑ چکا ہے اور یہ دھماکے بم، راکٹ اور دوسرا اسلحہ پھٹنے سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو شعلے دکھائی دے رہے تھے وہ یقیناً سرنگ کے دہانے سے نکلتے تھے، کیونکہ اخراج کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ مشن پورا ہونے کی حد تک ہم کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ہمیں ذرا بھر خوشی نہ تھی۔ ہم سب حبیب اور کیسر کی خیریت کی واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ دھماکے اور آگ کے شعلے اسی شدت سے جاری تھے کہ ہمیں ایئر فورس کا ایک ٹرک سرنگ کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ ہم نے گاڑیاں سٹارٹ کر لی اور 2 لڑکے اس سڑک کے دونوں طرف ڈھلانوں میں کھڑے ہو گئے۔ ٹرک تیزی سے ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ٹرک ذرا نزدیک پہنچا تو لڑکوں نے ڈرائیور اور ساتھ کی سیٹ پر بیٹھے ہوں کو پہچان کر نعرہ لگایا۔ ٹرک ذرا نزدیک پہنچا تو لڑکوں نے ڈرائیور اور ساتھ کی سیٹ پر بیٹھے ہوں کو پہچان کر نعرہ لگایا اور سڑک کے بیچ آ کر ٹرک روکنے کا اشارہ دینے لگے۔ ٹرک رکتے ہی حبیب اور کیسر ٹرک سے باہر آئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا ٹرک کے ایکسیلیٹر پر پتھر مار کے اسے سٹارٹ کرے اور اسٹیئرنگ موڑ کر سڑک کی ڈھلوان پر لڑکھا دے۔ ابھی تک ہمارے حواس قابو میں نہ تھے اور حبیب اور کیسر سے ہم نے کوئی بات نہ کی۔ ٹرک لڑکھڑاتا ہوا ڈھلوان سے 50-60 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس میں آگ لگی اور اس دوران لڑکوں کے 2 یرغمالی ڈرائیوروں کو گاڑیوں سے بے ہوشی کی حالت میں نکال چکے تھے لڑکے۔ ایک لڑکے نے خنجر نکالا ہوا تھا۔ میں نے یہ دیکھا تو چیخ کر اسے منع کیا۔ لڑکے کے میرے کہنے پر ان دونوں کو گھسیٹ کر ڈھلوان پر ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں لے گئے۔ میں نے خود جا کر ان کے سروں کو پسٹل کے دستے سے کئی بار ضرب پہنچائی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ آئندہ 4-5 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔
کیسر میرے ساتھ اور حبیب ساتھی کی گاڑی میں بیٹھ گئے. ہم نے گاڑیوں کا رخ گھورپور کی جانب کیا اور شہر میں داخلے سے پہلے ہی خلیل آباد کی سڑک پر گاڑیوں کو تیز رفتار سے بھگاتے لے گئے. سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی. ہم بمشکل 1 گھنٹے میں خلیل آباد پہنچے. وہاں پر ہم نے دونوں گاڑیوں میں پٹرول ڈلوایا، پانی اور آئل چیک کیا اور فیض آباد کی طرف روانہ ہو گئے. فیض آباد پہنچنے میں ہمیں مزید 5 گھنٹے لگے. سڑک جگہ جگہ زگ زیگ اور ٹوٹی پھوٹی تھی. فیض آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم نے گاڑیاں روک کر اپنا سامان نکال لیا. میرے ساتھی نے ٹرک لڑکھڑاتے وقت ڈیزل سے بھرا کین نکال کر آدھا ٹرک میں ڈھیل دیا تھا اور آدھا ہمراہ لے آیا تھا. ٹرک سے باہر نکل کر اس نے ڈیزل کو آگ لگا دی اور اس وجہ سے ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی تھی. آدھا بچا ہوا ڈیزل ہم نے دونوں گاڑیوں کے اندر انڈھیل دیا اور آگ لگا کر تیز تیز قدموں سے فیض آباد میں داخل ہو گئے. فیض آباد میں رکشہ لے کر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے. میں نے اپنے ساتھی کو اسٹیشن کا جائزہ لینے کو بھیجا. اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی نظر دکھائی نہیں دی. ہم نے 2 کی ٹولیوں میں لکھنؤ کے ٹکٹ لیے اور 3 گھنٹے انتظار کے بعد لکھنؤ جانے والی ٹرین آئی. ہم سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے. میں نے سب کو اپنے پسٹل اور ریوالور تیار رکھنے کا کہا. اتنے بڑے مشن کو کامیابی سے پورا کرنے اور کیسر اور حبیب کے بخیریت لوٹ آنے کے بعد ہم کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھے. ٹرک کے چلنے کے بعد ہم نے گھورپور سے بنوائے سینڈوچ کھائے. فیض آباد سے لکھنؤ تک 125 کلومیٹر کا فاصلہ اس پیسنجر ٹرین نے 5 گھنٹوں میں طے کیا. لکھنؤ پہنچے تو رات خاصی ڈھل چکی تھی. اسٹیشن سے معلوم ہوا کہ دہلی کی ٹرین صبح 8 بجے ملے گی. ہم نے رات کا بقایا حصہ ریلوے ویٹنگ روم میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا. اسٹیشن سے ہم نے چائے اور کیک کھا کر بھوک مٹائی. صبح 8 بجے ہم ٹرین میں بیٹھے اور شام کے دہلی پہنچے. گورپور سے دہلی پہنچنے تک ہم نے مشن کے متعلق اپنے جان باز ہیروز حبیب اور کیسر سے کوئی بات نہ پوچھی تھی. دہلی اسٹیشن سے میں نے 3 لڑکوں کو رخصت کیا اور کیسر کو ہمراہ لے کر ساتھیوں کے گھر آ گیا. یہ رات بھی ہم نے خاموشی سے بسر کی. باوجود بے حد اشتیاق کے میں نے حبیب اور کیسر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا. میں جانتا تھا کہ انہیں ٹینشن کے جال سے نکالنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے اور دوسرے روز صبح ناشتے کے بعد میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا. میرے ساتھی بھی وہاں آ گئے تھے. میں نے حبیب اور کیسر کو کامیابی سے مشن مکمل کرنے اور زندہ بچ نکلنے پر بہت بہت مبارکباد دی. میرے ساتھیوں نے بھی بڑھ بڑھ کر انہیں گلے لگایا. عارف اور نذیر بھی ہمارے کمرے میں آ چکے تھے. میں نے حبیب اور کیسر کو کہا اب تفصیلاً وہ بتائیں کہ ٹینکر کے نیچے لیٹنے کے بعد واپسی تک ان پر کیا بیتی اور کس طرح وہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے. چونکہ مشن کا یہ انتہائی خطرناک حصہ انہوں نے سر انجام دیا تھا، لہٰذا میں ان دونوں کی زبانی بیان کردہ حالات کو اپنے الفاظ میں تحریر کر رہا ہوں. حالات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے دہلی میں ہماری عدم موجودگی کے درمیان پیش آئے واقعات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پاکستان سے ہماری ڈاک کا سلسلہ تو میری درخواست میں منتقل ہو چکا تھا، لیکن پاکستان سے ٹرانسمیٹر پہ 1 روز کے وقفے سے دہلی میں ہمارے دونوں ساتھیوں سے ہماری واپسی کا پوچھا جاتا رہا تھا. اس مشن کے متعلق میں نے تو نہ اپنے سینئرز کو کچھ بتایا تھا اور نہ ہی ان سے اجازت لی تھی. انہیں تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ہم کس مشن کے لیے کہاں جا رہے ہیں. پاکستان سے میرے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر صرف پاکستان سے آمد و پیغام کا وصول کریں اور خود کوئی پیغام ٹرانسمٹ نہ کریں. انہیں یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ دہلی واپسی پر میں پاکستان سے آنے والے ٹرانسمیٹر پیغام کو اپنی موجودگی میں وصول کروں گا، کیونکہ کوئی بہت ضروری اور اہم ہدایات مجھے دینی ہے. حبیب اور کیسر سے جب میں نے مشن کے دوران آنے والے واقعات کا پوچھا تو وہاں موجود ہم سب ہم تنا گوش تھے. حبیب نے بات شروع کی. اس نے کہا کہ گیٹ پر ٹینکر کے رکتے ہی کیسر اور میں نہایت آسانی سے ٹینکر کے نیچے پہنچ گئے. کیسر نے فوری ٹینکر کے نیچے لگی اسٹیل پلیٹ میں سوراخ ڈھونڈ کر ان میں راڈ پھنسا کر اپنی بیلٹس فٹ کر لی. مجھے سوراخ ڈھونڈنے میں دقت پیش آ رہی تھی. کیسر نے میری مدد کی اور موزوں سوراخوں میں میرے راڈ ڈال کر میری بیلٹس ان میں فٹ کر دی. ہم دونوں کو بیلٹس پر لیٹے بمشکل چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ پھاٹک کھلنے کی آواز آئی اور ٹینک چل پڑا. آئل ٹینکس کے قریب جا کر ٹینکر رک گیا. اندازے کے مطابق وہاں ٹینکر پر پٹرول لوڈ کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگنا تھا.
2-4 منٹ اسی صورت میں گزارنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہماری اس حالت میں موجودگی کو کسی نے نوٹ نہیں کیا اور ٹینکر میں پیٹرول بھرنے کی آواز سنائی تھی تو ہم نے بیڈز پر لیٹے لیٹے اپنے اوور آل پہن لیے۔ دونوں نے 2 بم نکال کر بینڈیج ٹیپ کے ساتھ انتہائی نہایت مضبوطی سے ٹینکر کی پلیٹ کے ساتھ چسپاں کر دیے اور بینڈیج ٹیپ سے بموں کو 4 مختلف جگہوں پر لگا کر انہیں اتنا محفوظ کر دیا کہ سفر کے دوران سڑک پر جھٹکوں کی وجہ سے بم گر نہ جائے۔ ہمیں اب صرف بموں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی تھی جو ہم منزل پر پہنچ کر ہی سیٹ کر سکتے تھے۔ سیفٹی بیلٹس نے ہمیں جھٹکوں سے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ ہمارے تھیلوں میں اب ایک بم، پسٹل گولیاں اور خنجر تھے۔ تھیلے ہم نے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ پہلی چیک پوسٹ روانگی کے پون گھنٹے کے بعد آئی۔ وہاں سے کلیئرنس کے بعد ٹینک آگے چل پڑا۔ دوسری چیک پوسٹ تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ ہم اس سارے سفر کے دوران صرف سڑک اور عمارات کی 5-6 فٹ بلندی تک ہی دیکھ سکتے تھے۔ دوسری چیک پوسٹ سے کلیئرنس کے تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد ٹینکر بائیں جانب مڑا۔ اب ہمارے ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب کھڈ تھے۔ سڑک کے دونوں جانب خاردار تار کی بہت گھنی باڑ لگی ہوئی تھی۔ ٹینکر نے اس سڑک پر اپنی رفتار کم کر دی کیونکہ سامنے سے بھی جیپ اور ٹرک آ رہے تھے۔ سڑک پہاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی گولائی کے ساتھ ہی گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سڑک اب ڈھلوان ہے۔ کچھ دیر بعد ہمارے ایک جانب پہاڑی اور دوسری جانب ہموار زمین میں آ گئی۔ اس ہموار زمین پر بنا ہوا رن وے صاف دکھائی دے رہا تھا جو پہاڑی میں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ رن وے آنے سے پہلے ٹینکر ایک سرنگ میں داخل ہوا اور تقریباً 100 میٹر جا کر رک گیا۔ ہم نے بموں پر 20 منٹ وقفے کا ٹائم سیٹ کیا۔ ان بموں میں زیادہ سے زیادہ 59 منٹ بعد پھٹنے کا وقت سیٹ کیا جا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں ٹینکر سے پیٹرول سرنگ میں بنے ٹینکس میں منتقل کیا جانے لگا۔ سرنگ میں بجلی سے روشنی کی گئی تھی جو باہر کی روشنی سے بہت کم تھی۔ ہم نہایت آہستگی اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے ٹینکوں کی دوسری جانب سے ٹینکر سے باہر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سرنگ آگے جا کے پہاڑ میں کھدے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اوور آل پہنے ہونے کی وجہ سے ہم پر کسی نے شک نہیں کیا اور ہم اس ہال تک پہنچ گئے۔ وہ ہال اتنا بڑا تھا کہ اس میں جہازوں کے کئی ہینگر سما جائیں۔ اس ہال میں 2-3 مختلف اقسام کے جنگی جہاز کھڑے تھے۔ ان جہازوں کی پارکنگ میں بجلی کی بہت زیادہ روشنی نے دن کے اجالے کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ وہاں پر درجنوں ٹیکنیشین ہمارے جیسے اوور آل پہنے اپنے جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوسرے بم میں اب سے 15 منٹ بعد کا ٹائم سیٹ کیا اور جہازوں کی طرف چل پڑا۔ جب میں ہال کے تقریباً نصف تک ہی پہنچا تھا تو مجھے سرنگ کا وہ دہانہ دکھائی دیا جس میں میدانی رن وے داخل ہوتا تھا۔ سرنگ میں تقریباً 1 کلومیٹر رن وے بنا ہوا تھا۔ اسی پوائنٹ سے ہینگر میں کھڑے جہاز ٹیک آف کے لیے سٹارٹ ہوتے تھے۔ سرنگ سے نکلتے وقت ان کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہوگی کہ میدانی رن وے کا کچھ حصہ ہی طے کر کے وہ محو پرواز ہو جاتے ہوں گے۔ میں جہازوں کی طرف یہ سوچ کر بڑھا تھا کہ کسی بھی جہاز کا کاکپٹ میں موقع دے کر بم پھینک دوں گا اور یہ موقع مجھے بہت جلد مل گیا۔ میں بم ایک جہاز میں پھینک کر کیسر کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس حال میں 7-8 حصوں پر منقسم سیمنٹ کے اندر لگی بہت چھوٹی چوڑائی کی ریل کی پٹڑیوں کو دیکھ رہا تھا جو رن وے والی سرنگ کے حال میں خاتمے کے قریب ایک پٹڑی میں شامل ہو جاتی تھی۔ وہ ایک پٹڑی ایک سرنگ میں چلی جاتی تھی۔ ہم نے جو ٹائم ٹینکر والے بموں میں سیٹ کیا تھا اس میں اب صرف 9 منٹ باقی تھے۔ کیسر نے سرگوشی میں مجھے کہا کہ یہ پٹریاں یقیناً جہازوں میں بم لانے والی ٹرالیوں کے لیے بنی ہیں اور سرنگ میں داخل ہونے والی پٹریاں ارسنل تک جاتی ہیں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اور اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور میں ٹینک والی سرنگ سے باہر جانے کو چل پڑا۔ کیسر نے سرنگ میں کیا کیا اسی سے پوچھیے۔ قسط نمبر 35 ناول غازی۔ کیسر نے بتایا کہ میں وقت کی کمی کے باعث سرنگ میں داخل ہو کر بھاگنے لگا۔ یہ پٹڑی ایک جگہ ختم ہو جاتی تھی اور وہاں بھی ایک بڑی سرنگ جس میں ٹرک آ سکے بنی ہوئی تھی۔ جہاں پٹڑی ختم ہوتی تھی وہاں ترتیب سے مختلف سائز کے بم اور راکٹ اور سینکڑوں کی تعداد میں پڑے ہوئے تھے
جن کی نگرانی پر 2 ایئر فورس کے گارڈ اور 1 افسر تھا۔ تینوں نے اوور آل پہن رکھے تھے اور وہ دونوں گارڈ مسلح تھے، جبکہ افسر کے پاس ظاہری طور پر کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اوور آل کی وجہ سے مجھے گارڈ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں ایک گارڈ کے قریب گیا اور انتہائی غیر متوقع طور پر خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دی۔ بم پر میں نے صرف 10 منٹ کا وقفہ سیٹ کیا تھا۔ میں نے بیک وقت اپنا بم بموں کے اسٹاک کے ساتھ رکھا اور گارڈ کی اسٹین گن اٹھا لی۔ اس سارے واقعے کا دوسرے گارڈ کو اس وقت پتہ چلا جب میں اس کی انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے بھی خنجر سے واصل جہنم کیا۔ ان کے افسر نے دوسرے گارڈ کا حشر دیکھ کر اپنا اوور آل کی زپ کھول کر وردی میں سے پستول نکالنا چاہیے۔ پستول کو وہ ابھی پوری طرح سے نکال بھی نہیں سکا تھا کہ میں نے اسٹین گن سے اس پر 3-4 گولیاں چلا دی اور اسے وہیں پر ڈھیر کر دیا اور خود اس بڑے سرنگ کے دہانے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ سرنگ میں اسٹین گن چلنے کی آواز کئی گنا بڑھ گئی تھی، لیکن کوئی آواز کی سمت کا تعین نہ کر سکا تھا۔ دہانے پر 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ مجھے اوور آل پہنے اور ہاتھ میں اسٹین گن لیے مجھے دیکھ کر وہ مجھے عملے کا ہی ایک فرد سمجھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اندر گولیاں چلنے کی آواز کیسی تھی۔ اتنی دیر میں بھاگنے کی وجہ سے اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے انہیں کہا، کیا تمہیں اب تک خبر نہیں ہوئی؟ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر بیک وقت بولے، ہمیں کوئی خبر نہیں، اور میں نے انہیں اسٹین گن کی گولیوں سے اندرونی خبر دے دی۔ سڑک پر پہنچ کر میں ٹینکر کے داخلے والی سرنگ کی طرف بھاگا کیونکہ حبیب اسی سرنگ سے باہر آنے کے لیے چلا تھا۔ سرنگ کے دہانے کے قریب ہی حبیب میرا منتظر تھا۔ ہم نے ٹرکوں اور جیپوں کی پارکنگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی ہم اس پارکنگ کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ ہمیں پہلا دھماکہ سنائی دیا۔ ہم بھاگم بھاگ پارکنگ میں کھڑے ایک ٹرک کی طرف پہنچے۔ ٹرک میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ دوسرا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ تیسرا، اور پھر تو دھماکوں شعلوں کا سلسلہ سب بند گیا۔ میں نے ٹرک میں چابی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیش بورڈ سے تاریں نکالی اور انہیں جوڑ رہا تھا کہ ٹرک تھر تھرانے لگا۔ زمین ہل رہی تھی۔ یہ آئل ٹینک یا ارسنل میں بمبوں کے پھٹنے کی وجہ تھی۔ ہم نے ٹرک سٹارٹ کیا اور تیزی سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اچانک ایک کانوں کے پردے پھاڑنے والا انتہائی شدید دھماکہ ہوا اور یہ دھماکہ غالباً حدت سے ارسنل میں رکھے بموں کے بیک وقت پھٹنے سے ہوا تھا۔ اس دھماکے نے زمین کو ایسا جھنجھوڑا کہ ہمارا ٹرک کئی فٹ ہوا میں اچھلا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسٹیئرنگ پہ قابو رکھا۔ ابھی ہم سڑک کے موڑ کے حصے تک نہیں پہنچے تھے، ہماری سرنگیں آنکھوں سے اوجھل ہوتی کہ 3 سرنگوں سے بیک وقت آگ کے شعلے نکلے۔ زمین مسلسل تھرا رہی تھی اور دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آگ کی حدت ہمیں ٹرک میں بھی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی۔ بند بیریئر کو تیز رفتار ٹرک نے توڑ دیا۔ میس اور کالونی کے رہائشی زمین ہلنے اور دھماکوں کی وجہ سے باہر نکل آئے تھے۔ میں ٹرک کے ایکسیلیٹر کو دبائے جا رہا تھا اور دوسرا بیریئر بھی ٹرک سے توڑتے ہوئے ہم ریسٹرکٹڈ ایریا سے باہر نکل آئے۔ آگے آ کر 2 شاخے کے قریب آپ انتظار میں کھڑے تھے۔ حبیب نے کہا، سر، آپ نے آگ کے شعلے اور دھوئیں کی جو بلندی دیکھی تھی وہ اصل کا عشر اشیر بھی نہ تھی، کیونکہ درمیان میں پہاڑ تھا۔ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ تو قیامت صغریٰ تھی۔ اس شدت کی آگ تھی کہ انسانوں سمیت ہر شے یقیناً راہ کا ڈھیر بن گئی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں کامیابی اور ہیرو بننے کا صحرا حبیب کیسر کے سر پر اور کیسر حبیب کے سر پر باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ دوسرے کے بغیر یہ مشن کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ ان دونوں نے فی الحقیقت اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے چیف سے لے کر ہر متعلقہ افراد کے ادھورے خواب کو پورا کیا تھا۔ ہماری شاباش اور تعریف کے علاوہ پاکستان سے اس مشن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد ان دونوں کو خصوصاً اور مشن میں شامل ساتھی لڑکوں اور مجھے کیا انعام ملا، اس کے متعلق صرف اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ وہ ہم سب کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پہ تھا کہ بھارتی حکومت اور ایئر فورس نے اس تباہی کو بالکل ہی دبا دیا۔ ہم سب اخبار ایک ہفتے تک کھنگالتے رہے، لیکن اتنے بڑے واقعے کی کوئی خبر کسی اخبار میں موجود نہ تھی۔ صرف ٹائمز آف انڈیا نے ایک اداریہ دا میس پیور ان مونٹین کے عنوان سے شائع کیا، جس میں ہوائی اڈے پر تباہی کا ذکر بڑے محتاط انداز میں کیا گیا تھا۔ اس کی یقینی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کی تشہیر کرنے سے بھارت خود اپنے
نااہل سیکیورٹی کو تسلیم کرتا اور اپنے منہ پر خود تماچے مارتا۔ ہندو کی تو قوم میں ہی یہ ہے کہ اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کشمیر میں اب 6 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کی موجودگی کو بھارت کا صحیح اقدام قرار دینا، جوناگڑھ اور حیدرآباد پر اس لیے قبضہ کرنا کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت اور کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو نظر انداز کر کے اس وقت کے بھارتی مہاراجا ہری سنگھ کے الحاق کو وجہ بتا کر قبضہ کرنا اور بھارتی ذہنیت کی بھرپور اور عمدہ عکاسی کی بہترین مثال ہے۔ شام تک میں ساتھیوں کے گھر بیٹھا رہا اور ہم اس جان لیوا مشن کی تکمیل اور مکمل کامیابی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ساتھیوں کے گھر میں اکثر جاتا تھا اور نذیر پر ہماری میزبانی کا بوجھ پڑتا تھا۔ میں نے کئی بار نذیر کو اس بلا وجہ کی میزبانی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار قطعی انکار کر دیا۔ گھورپور سے واپسی پر ہم گزشتہ 24 گھنٹے سے اس کی میزبانی سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ شام کو سب سے رخصت ہو کے میں اور کیسر سڑک پر آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سوٹ کیس 2 ٹیکسیوں میں رکھے اور کیسر اپنے گھر اور میں اپنے ہوٹل روانہ ہوا۔ ہوٹل میں میرے لیے کئی روز پہلے کا کرنل شنکر کا پیغام موجود تھا کہ میں اس سے فوری ملوں۔ اگلی صبح میں نے پاکستان جانے والی ڈاک کے لیے اس مشن کی مکمل رپورٹ لکھی، جس میں یہ بھی لکھا کہ بھارتی حکومت نے اتنے بڑے حادثے کو بالکل دبا دیا ہے اور اس حادثے کے متعلق کسی اخبار میں کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ اگلے روز ٹرانسمیٹر پر رابطے کے وقت میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر پاکستان سے رابطہ ہوا تو حبیب نمبر 2 نے نہایت مختصر پیغام دیا کہ گروپ لیڈر اور دونوں ساتھی واپس آ گئے ہیں اور گروپ لیڈر یہاں موجود ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان سے مجھے ہدایت کی گئی کہ تفصیلی رپورٹ ڈاک کے ذریعے بھیجو۔ مزید یہ کہ نئے راستے سے ڈاک لے جانے والوں میں سے کچھ بارڈر پر پکڑے گئے ہیں، اس لیے پہلے راستے سے ہی پہلے والے کو کوریئر سے آئندہ جمعے کو شام 4 بجے آخری مرتبہ کے کانٹیکٹ سپورٹ پر ملو۔ لاہور کے راستے آنے والے کوریئر اگر دکھائی دے تو ان کی نظروں میں نہ ہو، وہ دشمن کی حراست میں ہے۔ کیپٹن ارشد سے ملاقات کے دوران میرے جن ساتھیوں کو ان کوریئر نے دیکھا ہے وہ بھی ان کی نظروں سے بچیں۔ پاکستان میں ہمیں ٹرانسمیٹر پر مفصل ہدایات ملتی تھیں۔ بھارتی انٹیلیجنس یقیناً اس فریکوینسی پر انہیں کیچ کرتی ہوگی۔ پاکستانی ٹرانسمیٹر کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، خطرہ صرف ہمارے ٹرانسمیٹر سے پیغام بھیجتے وقت کا تھا۔ لہٰذا ہم اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے لیے ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ اس مختصر وقت میں ہمارے ٹریس ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ گھورپور کے متعلق ہمیں جو معلومات آئندہ 2 ماہ میں حاصل ہوئی، قارئین کے لیے تسلسل غرض سے یہاں لکھ رہا ہوں۔ مختلف ذرائع جن میں کرنل شنکر بھی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ گھورپور کے مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس خفیہ اڈے کو گھورپور کا اڈا کہا جاتا تھا، جبکہ یہ در حقیقت گھورپور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر چندوال کے قریب بنایا گیا تھا۔ اس اڈے کا رن وے مہندوال کی طرف تھا اور رہائشی کالونیاں اور میس وغیرہ پہاڑ کی اس جانب گھورپور کی طرف تھے۔ سرنگیں مہندوال کی جانب تھی۔ اس اڈے سے ٹیک آف کے بعد جہاز تربیتی اور روٹین کی پروازوں کے لیے اڑتے تھے۔ یہ مستند اطلاعات بھی ملی کہ ہماری کارروائی کی وجہ سے پہاڑ کے اندر موجود تمام لوگ جہاز اور اسلحہ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس حادثے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے کمیشن بنائے گئے، لیکن کوئی کمیشن بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ ہوائی اڈہ تباہی کے بعد قریب 1 سال تک بند رہے۔ یہ سب باتیں مجھے بمبئی اور پاکستان واپس پہنچنے سے پہلے نیپال میں معلوم ہوئی۔ آئندہ جمعے کو بھی مجھے پہلے والے کوریئر سے ملنا تھا۔ میں نے ٹائمز آف انڈیا کے اس شمارے کے کئی پرچے خریدے تاکہ پاکستان بھیج سکوں۔ اس مشن کی مفصل رپورٹ بھی تیار کی۔ ہماری دہلی سے غیر موجودگی کے دوران یوشان سے جتنی ڈاک موصول ہوئی تھی وہ بھی دہلی میں رہ جانے والے ساتھیوں نے تیار کر رکھی تھی۔ اس بار ہماری ڈاک کا پیکٹ خاصا بڑا تھا۔ میں جمعرات کو کرنل شنکر سے ملنے گیا۔ حسب معمول اس نے سروس کلب کے لان میں محفل جما رکھی تھی۔ رسمی لیکس کے بعد اس نے بتایا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں بمبئی گیا ہوا تھا۔ میری دہلی سے غیر حاضری کے دوران اس کا ہوٹل میں بھیجا ہوا پیغام مجھے واپسی پہ ملا تو حاضر ہو گیا۔ کرنل شنکر جو اپنی کرسی پہ نیم دراز تھا، میری بات خاموشی سے سنتا رہا۔
میں نے بات ختم کی تو وہ کرسی پہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا گورپور بھی گئے تھے؟ کرنل شنکر کی زبانی گورپور کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں خاموشی سے ٹکی ٹکی باندھے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً کرنل شنکر نے بھی میری حواس باستگی کو محسوس کیا ہوگا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھ دیا جسے میں گٹا گٹ پی گیا۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو کرنل شنکر کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے حواس مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں بمبئی سے واپسی پہ گورپور بھی گیا تھا، مجھے وہاں اپنی چائے متعارف کروانی تھی۔ میں نے اسے جواب تو دے دیا لیکن میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میری اس حالت کو کرنل شنکر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور اس سرگوشی کے لہجے میں بولا، تم ونود ہو یا نوید؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرے لیے تم صرف ونود ہو۔ جو کام بھی کرو پوری احتیاط سے اور دیکھ بھال سے کرو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اپنے لیے نیا جہاں بنانے لگا۔ کرنل شنکر کے اس فکرے نے میری بڑی مشکل سے بحال کیے ہوئے حواس بھی دھرم برم کر دیے۔ میرے دل و دماغ میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ میرے لیے اس کی باتیں انتہائی غیر متوقع تھی۔ میں اس مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا جس کے جرائم یکلخت بے نقاب ہو چکے ہوں اور وہ اپنی سزا سننے کا منتظر ہو۔ کرنل شنکر میری اس حالت سے خاصا محظوظ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا اصلی لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک آفیشیل کام سے گورپور جانا پڑا۔ میں نے تمہیں وہاں دیکھا، تمہارے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے۔ میں جیپ چھوڑنے جا رہا تھا اس لیے ٹھہر نہیں سکا۔ میں گورپور میں 2 روز رہا اور واپس دہلی آ گیا۔ کرنل شنکر نے اب وہی پہلے والی ہنسی مذاق کی باتیں شروع کر دی۔ میں نیم دلی سے اس کا ساتھ دیتا رہا لیکن میرے دماغ میں اس کے کہے ہوئے الفاظ مسلسل گونجتے رہے، تم ونود ہو یا نوید، اور جو کام بھی کرو پوری احتیاط سے دیکھ بھال سے کرو۔ بڑے واضح اور صاف الفاظ میں میری اصلیت اور اصل کام اس کا علم ہو جانا ہی اس کا مطلب تھا۔ دوران گفتگو کرنل نے شاید میری بدحواسی کو دور کرنے کے لیے پھر گورپور کا ذکر شروع کر دیا۔ ونود، کیا تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں گورپور میں کیا حادثہ ہوا؟ میری نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا، وہاں ایئر فورس کے ایک خفیہ اڈے پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے جہازوں، اسلحہ خانہ اور آئل ٹینکس کو بھی آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 200 سے زیادہ ایئر فورس پرسنلز کے ہمراہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس ہوائی اڈے پر سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ تخریب کاری کا تو ذرا بھی امکان نہیں۔ عینی شہادت دینے کو بھی کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ صرف ایک ٹرک جائے حادثہ سے نکل سکا جو 2 سیکیورٹی بیریئرز کو توڑتا ہوا ریسٹرکٹڈ ایریا سے باہر آیا۔ صرف اس کا ڈرائیور اس حادثے کا عینی شاہد تھا، لیکن اپنی حواس باستگی میں وہ ٹرک پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور ٹرک کھڈ میں لڑک کر ڈرائیور سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ حادثہ یقیناً ایئر فورس کرو کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ کرنل تھوڑی دیر کو چپ ہوا اور پھر سوالیہ انداز میں بولا، ایک ایسی بات ہے جو اس حادثے کو تخریب کاری کا نتیجہ قرار دے سکتی ہے۔ حادثے کے بعد گورپور کے 2 آدمی ہوائی اڈے والی سڑک پر بے ہوش پائے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق اسی روز ان کی گاڑیاں پستول دکھا کر چھینی گئی تھیں اور انہیں سروں پر ضرب پہنچا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ ان کی دونوں گاڑیاں فیض آباد کے قریب جلی ہوئی ملی۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق وہ اتنے حواس باختہ تھے کہ گاڑی چھیننے والوں کو اچھی طرح سے نہ دیکھ سکے۔ ان کے بیانات سے صرف ایک کلو ملا کہ ان میں ایک آدمی گورا چٹا اور لمبے قد کا تھا۔ کرنل یہ بتا کر پھر چپ ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ غالباً میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اچانک بولا، ونود، کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ تم بھی گورے چٹے اور لمبے قد کے اور حادثے کے دنوں میں گورپور میں ہی تھے؟ میرے لیے اب خاموش رہنا محال تھا۔ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو پھر پکڑوا کیوں نہیں دیتے؟ کرنل کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم وہ گورے چٹے اور لمبے آدمی نہیں ہو جس کا ذکر دونوں کار مالکان نے کیا ہے۔ بھارت میں ایسی مشابہت تو ہزاروں لوگوں میں ہو سکتی ہے۔ میں تو محض مذاقاً یہ بات کر رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں اس حادثے کی جو رپورٹ آئی ہے، میں نے تو اس رپورٹ کی
बिना पर तुम्हें सब वाकया सुनाया। एयरफोर्स वालों ने तो अपनी नाअहलियत और कमज़ोर सिक्योरिटी को छुपाने के लिए इस हादसे की खबर और तफसीलात को दबा दिया है। तुम्हें आगाह करने के लिए ये तफसीलात तुम्हें बताई हैं। इसके बाद कर्नल ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। जब 2 घंटे बाद मैंने कर्नल से इजाज़त चाही तो उसने उठकर हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए फिर सरगोशी में कहा, मैंने तो ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं कि तुम्हें हादसे में होने वाले नुकसान का पूरा अंदाज़ा हो जाए। कर्नल ने अपना चेहरा मेरे कान के करीब करते हुए फिर सरगोशी में कहा, आइंदा कभी घोरपुर ना जाना। मैं कर्नल से रुखसत लेकर वापस होटल आ गया। मेरे दिलो दिमाग में मची हलचल में इजाफा हो चुका था। इसी बाइस में सारी रात ना सो सका और कर्नल की बातों ने मुझे बिल्कुल एबनॉर्मल कर दिया था। अगले दिन जुम्मा था। मुकर्ररा वक्त मैं डाक का पैकेट लेकर पहले वाले कुरियर से मिलने चला गया। मैं भी मुसल्ला था और मेरा एक साथी भी मुझे कवर देने के लिए हमरा था। कर्नल शंकर से हासिल शुदा मालूमात भी मैंने डाक में शामिल कर दी थी। मुकर्ररा जगह पर कुरियर मिला और हमने अपने पैकेटों का तबादला किया। ट्रेनिंग के दौरान दी गई हिदायत के मुताबिक मैंने आइंदा डाक के तबादले के लिए नई जगह, नया वक्त और नई तारीख का तयन किया, जिसका असूली तौर पर इल्म सिर्फ मुझे और कुरियर को होना चाहिए। मैंने इसे भी यही कहा कि मुझसे मुलाकात के वक्त वो खुद अकेला आए, अपने किसी साथी को हमरा हरगिज़ ना लाए। इस कुरियर को क्योंकि चूँकि मेरे साथियों के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि आइंदा सिर्फ मैं ही डाक के तबादले के लिए जाऊंगा और मेरा एक साथी कुरियर की नज़रों में आए बगैर मुझे कवर देगा और हर बार मुख्तलिफ साथी मेरे हमरा जाएगा। मैंने साथियों को भी ये बता दिया था कि अगर अचानक लाहौर वाले कुरियर को देखे तो इसकी नज़रों में आए बगैर गुम हो जाए, क्योंकि वह ट्रांसमीटर मैसेज के मुताबिक भारतीय हिरासत में है। किस नंबर 36 नावल गाजी। कर्नल शंकर से घोरपुर के मुतालिक होने वाली गुफ्तगू से जहां मुझे हवाई अड्डे की तबाही की तफसीलियात मिली थी, वहां इसने बिटवीन द लाइन्स मुझे यह भी बता दिया था कि भारतीय इंटेलिजेंस मोटरों के मालिकान की शनाख्त के मुताबिक एक लंबे कद और सफ़ेद रंग वाले की तलाश में थी। यह यकीनन अमर था कि गाड़ियां जलाकर हादसे के जिम्मेदार लोग फैज़ाबाद में नहीं रह गए थे, बल्कि वो ट्रेन के जरिए या तो घोरपुर से होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ गए होंगे या लखनऊ की तरफ। यह तयन करने के बाद मुजफ्फरपुर की तरफ जाने वालों की मंजिल नेपाल हो सकती थी। दूसरी तरफ लखनऊ जाने वाले कानपुर और भी वहां से भारत से किसी भी हिस्से में जा सकते थे। अगर गुज़िश्ता 1.5 साल के धमाकों को पेश नज़र रख कर वो तफ्तीश को आगे बढ़ाते तो दिल्ली में न्यू ईयर नाइट एयरपोर्ट और 26 जनवरी के धमाकों की वजह से अपनी तशवीश में वो दिल्ली को मरकजी हैसियत दे सकते थे। कर्नल शंकर का मुझे आइंदा मुताद रहने और घोरपुर ना जाने का मशवरा देना भी इस बात का गुमास करता था कि इंटेलिजेंस वाले पूरी तंदही से हमारा सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मुवासला ट्रांसमीटर पैगाम पर मैं पुराने कुरियर के जरिए पुराने रास्ते से डाक भेजने का सिलसिला दोबारा शुरू करने, लाहौर बॉर्डर से आने वाले कुरियर से इनके साथियों के पकड़े जाने की इतला और खुसूसी तौर पर लाहौर कुरियर को देखते ही गायब हो जाने की हिदायत का वाज़ा मतलब था कि लाहौर वाला कुरियर भारत बॉर्डर के अंदर पकड़ा जा चुका है। दिल्ली में इसकी मौजूदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि इसने भारतीय तफ्तीशी इदारों के तशद्दुद की वजह से सब कुछ पक दिया और वो तफ्तीशी इदारे कारकुनों के नगरे में हमें दिल्ली में तलाश कर रहे हैं। इन सब हालात के पेश नज़र मैंने फैसला किया कि सवाए ट्रांसमीटर, पिस्तौलों, गोलियों और कैमरों के अपना और साथियों के पास जो मुनासिब सामान है जिससे हमारी शिनाख्त होनी मुमकिन थी, आरिफ के घर मुंतकिल कर दिया जाए। जुम्मे के रोज़ मैंने डाक वसूल की थी, इतवार के रोज़ ये काम कर दिया। आरिफ से चूँकि हमारा जारी कोई ताल्लुक़ ना था, नज़ीर के घर मेरे साथी रहते थे, इसलिए इसका घर मौजूदा हालात में महफूज तरीन था। आरिफ के घर रखे गए सामान में बशीर मरहूम की सेफ से मिलने वाले रिवाल्वर, पिस्तौल, गोलियों के अलावा हमने बमों से भी भरा सूटकेस भी इसके घर मुंतकिल कर दिया। मैंने दिल्ली में अपनी और साथियों की सुकून तब्दील करने के मुतालिक भी सोचा, लेकिन नई जगह हमारे लिए ज़्यादा गैर महफूज थी। मौजूदा जगहों पर रहते हुए हमें 2 साल होने को आए थे। साथियों के मोहल्लेदार भी उन्हें कारोबारी समझते थे और उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी मोहल्लेदारों की नज़र में ना थी जो उन्हें मशकूक बना सकती। मालिक मकान नज़ीर और आरिफ भी इनकी सफाई देने को मौजूद थे। इधर लोधी होटल में मेरा तवील वक्त क़याम मेरे हक में जाता था।
ہوٹل کا تمام سٹاف مجھے چائے کے بیوپاری کی حیثیت سے جانتا تھا اور اس کی گواہی دے سکتا تھا۔ اسی ہوٹل میں میرے متعلق پوچھ گچھ کے لیے DMI والے ایک بار آ چکے تھے اور انہوں نے مجھے کلیئر کر دیا تھا، لہٰذا سکون تبدیل کرنے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا۔ ساتھیوں کو میں نے موجودہ حالات کی نوعیت و ممکنہ درپیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور انہیں ریڈ الرٹ پوزیشن میں رہنے کا کہا۔ جوتے کراٹے کے ماہر ساتھی کو میں نے لودھی ہوٹل میں اپنے فلور پر ایک کمرے میں شفٹ کرا لیا تاکہ کسی ناگہانی صورت میں وہ مجھے کور بھی دے سکے اور ساتھیوں کو بھی بتا سکے۔ اب ہمارے پاس صرف اسلحہ اور ٹرانسمیٹر تھا جسے ہم نے ہر صورت اپنے پاس رکھنا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انہیں اپنی گرفتاری یقیناً دکھائی دے تو سٹنگ ڈک کی طرح بغیر مذمت کی گرفتاری ہرگز نہ دیں، بلکہ اس اسلحے کا بے طریق استعمال کریں۔ گرفتاری کی صورت میں پرتشدد موت تو لازمی مقدر تھی، اس لیے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بے شک دشمن کے 15-20 افراد گرفتار کرنے آئے، لیکن صرف تنخواہ کے لیے ملازمت کرنے والے اور 2 گولیاں چلتے ہی جانے بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہندو تو فطرتاً ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، لہٰذا اسلحے کا استعمال انہیں بھگانے اور خود غائب ہو جانے میں بہت مدد دے گا۔ ہمارے پاس اب تو کوئی مخصوص مشن باقی نہ تھا اور نہ ہی پاکستان سے ہمیں کوئی نئی ہدایات موصول ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ وقت بالکل خاموشی سے گزارا جائے۔ ہماری سرگرمیاں اب صرف ڈاک وصول کرنے، بھیجنے اور مقررہ وقت پر ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے تک محدود تھی۔ میرے ساتھی ہر روز ماہ سوا اتوار کے شام بشیر مرحوم کے گیراج جاتے اور لڑکوں کو تربیت دیتے۔ موسم گرما شروع ہو کر اپنے جوبن پر آ چکا تھا۔ مئی 74 میں بھارت نے راجستھان میں پوکھران کے مقام پر زمینی 2 ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس ایٹمی دھماکے کو دنیا بھر میں کوریج ملی۔ بھارتی اخبارات تو اس دھماکے کی خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی نیوکلیائی برتری کی وجہ سے باقاعدہ ڈرانا اور اپنے عظیم بھارت میں ضم ہو جانے کی دھمکی آمیز ترغیبات دینی شروع کر دی اور یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ میں اور میرے ساتھی بھی بھارتی ایٹمی دھماکے کی وجہ سے پرسمردہ ہو گئے۔ ایک روز جب ہم سب اکٹھے بیٹھے تو ہماری گفتگو کا رخ ایٹمی دھماکے کی طرف ہو گیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھارت ایک چھوڑ 10 دھماکے کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی سائنسدان ابھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ ماضی کی تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ برصغیر میں تیز و تند ہوائیں ہمیشہ مغرب سے ہی آتی ہیں۔ ہزاروں برس قبل اس علاقے میں آرین سے لے کر سفید بن، سکندر اعظم، لودھی، سلجوقی، تغلق اور انشاءاللہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھیں گے ہم۔ میرے ساتھی بھی لڑکوں کو گیراج میں اس طرح دلاسا دیتے تھے۔ حالات بالکل ایک پرسکون سمندر کی طرح تھے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس پرسکون سمندر کے پیچھے ایک بڑے طوفان کی آمد ہی آمد ہے، اور یہی ہوا۔ شیر شکاریوں کے نرگے میں یہ جون 74 اور ڈاک لینے اور دینے کا دن تھا۔ کیریئر سے اس بات پہ میں نے آصف علی روڈ پر ایک جوس کی دکان سپہر 4 بجے ملنے کا کہا۔ جوڈو کراٹے کے ماہر میرے ساتھی کو بھی مجھے کور دینے کے لیے ساتھ جانا تھا۔ ہماری ڈاک کا پیکٹ بھی اسی کے پاس تھا۔ ہم آصف علی روڈ پر 3:45 بجے ہی پہنچ گئے اور جوس کی دکان سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی چھوڑ دی۔ میں دکان کی طرف چلنے لگا، میرے ساتھی مجھ سے 20-50 قدم پیچھے تھے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ میں جوس کی دکان پر رک کر جوس کا آرڈر دوں گا۔ اسی دوران میرا ساتھی میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک کا پیکٹ خاموشی سے مجھے تھما کر آگے بڑھ جائے گا اور 20 کلومیٹر کے فاصلے سے مجھے کور دے گا۔ میں جوس کی دکان پر پہنچا اور ابھی جوس کا آرڈر دے ہی رہا تھا کہ آنن فانن چاروں طرف سے 15 سے زیادہ افراد مجھ پر جھپٹ پڑے۔ نہایت تیزی سے انہوں نے میرے ہاتھ میری پشت پر باندھے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ مجھے ایک گاڑی میں دھکیل کر 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھ کر اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ یہ سارا عمل 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گیا۔ مجھے تو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یقیناً میرا ساتھی بھی اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے بوکھلا گیا ہوگا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے کور دے سکے گاڑی میں مجھے لے جا چکی تھی۔ اس کے پاس ڈاک کا پیکٹ بھی تھا جس کا تحفظ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس واقعے کی اپنی باقی ساتھیوں کو اطلاع بھی اسی نے دینی تھی۔ یہ صرف میرے اندازے تھے جو گاڑی میں سفر کے دوران میں نے لگائے۔
یہ بھی عین ممکن تھا کہ میرے ساتھی کو بھی اسی وقت گرفتار کر لیا گیا ہو۔ گرفتاری کے وقت تو میں ان کے نرگے میں تھا اور فوری طور پر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میرے ساتھی کی کیا پوزیشن تھی۔ گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلتی رہی اور اسی دوران درجنوں موڑ کاٹے گئے۔ کئی بار گاڑی چند لمحوں کے لیے رکی۔ یہ غالباً روڈ کا سگنل پر سرخ بتی ہونے کی وجہ تھی۔ میں نے گاڑی میں اپنے دونوں طرف بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، غالباً انہیں کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں اس بلا وجہ گرفتاری اور سڑک سے یوں اٹھائے جانے کی تذلیل کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا۔ میں ایک معزز کاروباری شخص ہوں، میرے ساتھ بلا وجہ کا یہ سلوک انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ان دونوں نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ جب میں خاموش نہ ہوا تو اگلی سیٹ سے آواز آئی کہ اسے چپ کراؤ۔ ان دونوں نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ میرے اس انداز سے گرفتاری اور تضحیکہ میں سلوک یقیناً پولیس کی کارروائی نہ تھی اور نہ پٹی باندھنے تک میں نے کسی بارودی شخص کو وہاں دیکھا تھا۔ مجھے گھیرے میں لینے والے سب سویلین لباس میں تھے۔ جوس کی دکان پر میرے پہنچتے ہی ان کی فوری کارروائی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ انہیں میرے جوس کی دکان پر پہنچنے کے دن اور وقت کے علاوہ شناخت کا بھی پہلے سے علم تھا۔ کوریئر سے ہر ملاقات پر آئندہ ملنے کا دن، وقت اور نئی جگہ کا تعین بھی میں ہی کرتا تھا، جس کا علم میرے اور کوریئر کے سوا کسی کو نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے ساتھی اور مجھے کور دینے والے کو بھی یہ علم نہ ہوتا تھا کہ مجھے کہاں اور کس وقت کوریئر سے ملنا ہے۔ مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کوریئر نے ہی انہیں بتایا ہے کہ کوریئر 4 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں جوس کی دکان پر 4 بجنے کے 2-3 منٹ بعد پہنچا تھا، جہاں ہم نے ٹیکسی چھوڑی تھی۔ وہاں سے بھی جوس کی دکان صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت بھی کوریئر وہاں موجود نہ تھا۔ ان وجوہات کی روشنی میں صرف کوریئر ہی دکھائی دیتا تھا کہ جس نے میری مخبری کی تھی۔ اب اگر پکڑے جانے والوں کو اپنی تفصیل سے میرے متعلق پتہ چلا تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے لوتی ہوٹل بہترین جگہ تھی جہاں میں بیشتر وقت موجود رہتا تھا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، آنکھوں پر اس طرح بری طرح اور سختی سے پٹی باندھ دی گئی تھی کہ کچھ دکھائی دینا تو کیا، ایک طرف میں آنکھوں کے پپوٹے بھی نہ ہلا سکتا تھا۔ ہاتھ پشت پر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس طرح باندھے گئے تھے کہ کلائیوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گاڑی کی اوسط رفتار 30-35 میل تھی۔ اس حساب سے تقریباً 25 میل چلنے کے بعد جب گاڑی رکی اور مجھے بازوؤں سے کھینچ کر اتارا گیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ ہم دہلی میں ہی ہیں اور لمبا سفر سڑکوں پر ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے مجھے منزل کی قیاس رائے سے دور رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ گاڑی سے اتار کر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر تقریباً 40 قدم دھکیلتے ہوئے لے گئے اور پھر سیڑھیاں اتار کر میرے اندازے کے مطابق لوہے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گئے۔ وہاں میری تلاشی لی گئی۔ میرے پاس بھرا ہوا پستول اور ایک فالتو میگزین تھا۔ پستول ملنے کے بعد تو انہوں نے اس بری طرح سے دوبارہ میری تلاشی لی کہ پینٹ کے ٹرن اور بیلٹس دیکھنے کے لیے میری پینٹ اتار لی گئی۔ بش شرٹ کے کالر پہلے اچھی طرح ٹٹولے اور پھر بش شرٹ بھی اتروا لی۔ جوتے اور جراب بھی اتار لیے۔ میرے جسم پہ صرف انڈر ویئر اور بنیان باقی رہ گئے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے یہاں لانے والوں کو کوئی افسر بھی وہاں موجود تھا جو انہیں اشاروں سے احکام دے رہا تھا۔ میری اس حالت میں مسلمان ہونے کی شناخت کی گئی۔ اسی حالت میں مجھے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ مجھے کمرے میں کرسیاں اور میز رکھنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر اسی حالت میں گزری تھی کہ 2 مین افراد نے میری ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دونوں نے میرے بال اور سر کو پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ ایک نے میرے منہ سے کپڑا نکالا اور منہ کے اندر زبان اور تالو کے بیچ لوہے یا لکڑی کا ایسا ٹکڑا پھنسایا جس سے میرا منہ نہ کھل سکے۔ پھر کسی نے زنبور قسم کے کسی آلے سے میرے ایک دانت اور داڑھ کو زور سے کھینچا۔ جب زنبور سائنائڈ بھری نکلی داڑھ پر آیا تو وہ ذرا سے جھٹکے سے باہر آ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں DMI ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کرسیاں اٹھنے کی آواز آئی۔ پھر میرے دونوں پاؤں زنجیروں میں لگے کڑوں میں علیحدہ علیحدہ جکڑ دیے گئے۔
اس کے بعد ہاتھوں کی بندھی رسی کھولی گئی اور دونوں کلائیاں بھی زنجیر میں لگے ہتھکڑی نما کڑوں میں علیحدہ جکڑ دی گئی۔ اس کے بعد ہاتھوں کی بندھی رسی کھولی گئی۔ پٹی اتنی سختی سے باندھی گئی تھی کہ کچھ دیر تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب دیکھنے کے قابل ہوا تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ میرے مانگنے پر اس نے مٹی کے ایک پیالے میں مجھے پانی دیا۔ میرے پاؤں میں پڑے کڑے جن زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، ان کے دوسرے سرے فرش پر گڑے ہوئے تھے اور میں ٹانگوں کو فولڈ کر سکتا تھا۔ کلائیوں میں بندھے کڑے دیوار میں گڑی زنجیروں میں لگے ہوئے تھے اور میں صرف اتنی گنجائش تھی ان میں کہ میں دونوں ہاتھوں کو اپنی ناف تک لا سکتا تھا۔ اس آدمی سے میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ جو کچھ کہنا ہے وہ ہمارے افسران سے کہنا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکوں گا کہ اگر سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ سچ بلوانے کے ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں کہ تم سچ بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت تک تمہارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اور تم زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے طریقوں کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک زوردار ٹھڈا میری دائیں ران پر مارا اور سیل کا دروازہ بند کر کر چلا گیا۔ ٹھڈا لگنے سے مجھے درد تو بہت ہوا جسے میں نے ایک ہلکی سی آہ میں دبا لیا۔ یہ تو ابتدائی عشق تھا۔ میرے ساتھ آئندہ جو کچھ ہونا تھا، سائنائڈ کی داڑھ نکل جانے کے بعد مجھے ان کے تشدد کی انتہا اور زبان نہ کھولنے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ میں نے سیل کا جائزہ لیا۔ یہ سیل 12x16 فٹ کا تھا، 12x16 کا تھا۔ اس کی چھت بہت اونچی تھی جہاں پر مدھم روشنی والا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ چھت کے بالکل قریب دیوار میں مضبوط سلاخوں والا ایک روشن دان تھا۔ سیل کے دروازے پہ لوہے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ کے اوپر جانب 18 انچ مربع کا ایک کٹ تھا جسے دروازے کے باہری جانب لگی ایک پلیٹ نے اس کٹ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ کٹ باہر والوں کے اندر دیکھنے کے لیے بنا گیا تھا۔ میرے دائیں جانب میرے بالکل قریب ایک چھوٹا سا پانی کا مٹکا تھا جس تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے آغا حشر کی شمشیری کا شعر یاد آ گیا۔ شیر کس حال میں ہے، لوہے کے جال میں ہے۔ انٹروگیشن شروع ہونے سے پہلے مجھے کچھ فیصلے کرنے تھے۔ جوس کی دکان پہ میری گرفتاری کا مطلب تھا کہ انہیں میری لودھی ہوٹل میں رہائش کا علم نہ تھا، لہٰذا لودھی ہوٹل کا نام نہیں لینا تھا۔ میرے ساتھیوں کے متعلق بھی انہیں کوئی علم نہیں تھا، لہٰذا خود کو اکیلا ظاہر کرنا تھا۔ بھارت میں داخلے کی مدت کا تعین میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ کوریئر جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ اس کی مخبری کے باعث میں پکڑا گیا ہوں، ہمارے بھارت میں داخلے کے بعد شروع ہی سے ڈاک لاتا اور لے جاتا تھا۔ صرف چند ماہ کے لیے لاہور کا راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ اگر اس نے DMI والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر مجھے بھارت میں قیام کے ایک ایک روز کا حساب دینا تھا۔ بھارت میں انجام دیے اپنے سارے مشنوں سے مجھے لاتعلقی ظاہر کرنا لازمی تھا۔ ہمارے ہمدردوں اور ساتھیوں کے نام بھی نہیں لینے تھے۔ کوریئر نے اس مرتبہ لائی ہوئی ڈاک بھی یقیناً دشمنوں کے حوالے کر دی ہوگی۔ میں دعا مانگنے لگا کہ اس ڈاک میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے ساتھیوں اور میرے کیے گئے مشنوں کو ریا کر دے۔ میرے ساتھ آئندہ جو کچھ ہونا تھا اس کا مجھے بھرپور اندازہ تھا۔ میں نے حکمت عملی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ دوران تفتیش میں انہیں اپنا صحیح نام بتاؤں گا۔ میرے مسلمان ہونے کا تو وہ پہلے ہی اطمینان کر چکے تھے۔ تفتیش کے دوران میں نے انہیں پاکستان میں دوران تربیت بتایا کہ بھارتی افواج اور ہتھیاروں کے متعلق اپنی معلومات بتاؤں گا۔ اس طرح پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر میں تفتیش کا دورانیہ لمبا اور تشدد میں کمی کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ بھارت آنے سے پہلے میں تربیلا میں غیر ملکی ٹھیکیداروں تربیلا جوائنٹ وینچر کے پاس بحیثیت PRO ملازم تھا۔ تربیت کے دوران مجھے صرف بھارت اور بھارتی افواج کے متعلق معلومات ازبر کروائی گئی تھی۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ میں دوران تفتیش ان سے تعاون کرتے ہوئے انہیں اپنے کسی فرضی کانٹیکٹ کو
پکڑوانے کے لیے دہلی میں مختلف مقامات پر لے جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر وہ مان گئے تو بے شک چاروں اطراف سے ان کے نرگے میں ہونے کے باعث وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگائیں گے، اور اسی طرح ممکن ہے میرے بھاگنے کی کوئی سبیل بن جائے۔ اس طرح کے بہت سے خیالات میرے دماغ میں آتے رہے، انہی خیالات میں غرق میری آنکھ لگ گئی۔ قسط نمبر 37 ناول غازی۔ نامعلوم کیا وقت تھا جب میرے جسم پر ٹھوکریں مار کے مجھے جگایا گیا۔ آنے والے 4 بندے تھے، انہوں نے سب سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر ہاتھوں کو کڑوں سے آزاد کرا کے میری پشت پر رسی پر باندھ دیے، پھر پاؤں سے کڑے اتارے اور بازوؤں سے پکڑ کے سیل سے باہر لے گئے اور سیڑھیاں چڑھا کر بائیں جانب کو چل دیے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد دائیں طرف مڑے اور چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ پہلے آنکھوں کی پٹی کھولی اور پھر ہاتھ کھول دیے۔ انتہائی تیز روشنی کی ریفلیکٹر میں لگے بلب نے میرے آنکھوں کو چندھیا دیا۔ کئی بار آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کے بعد مجھے ایک بڑے ٹیبل پر پڑے اسی لیمپ کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے 3 اشخاص دھندلے دھندلے سے دکھائی دیے۔ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بڑا کمرہ تھا جس میں 2 پنکھے پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ مجھے لانے والے کمرے کا دروازہ بند کر کر باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور مجھے اسیس کرنے کے بعد درمیان میں بیٹھا آدمی بولا، مسٹر، اب تک تو تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہمارے سوالات کا صحیح اور مکمل جواب دو۔ اپنے عملی تعاون سے ہمیں یقین دلا دو کہ تم دلی طور پر ہمارا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں نہ صرف تشدد سے بچائیں گے بلکہ تمہیں آزاد کر دیں گے اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی دیں گے۔ دوسری صورت میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سیل میں تمہیں رکھا گیا ہے وہاں سے ہمارے لوگوں نے کئی لاشیں نکال کر جلا ڈالی ہیں۔ اگر اس سیل کو غور سے دیکھو تو تمہیں خون کے دھبے بھی دکھائی دیں گے۔ یہ انہی کا خون ہے جنہوں نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے تو زبان نہیں کھولی، لیکن جب ہم نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے ہماری شرافت کی پیشکش کو ٹھکرا کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرافت کی زبان میں بات کرتے ہیں، جس کی سمجھ میں یہ زبان نہ آئے اسے دوسری زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کون سی زبان سمجھتے ہو۔ میں نے یہ لمبی بات اس لیے کی ہے کہ تم شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگتے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم لا علمی میں مارے جاؤ۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا نسبتاً ایک جوان شخص بولا، Your game is over now. Show the sportsman spirit and cooperate with us. میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ واقعی اب میری گیم ختم ہو چکی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دے سکوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکوں تو اس کی وجہ آپ سے کچھ چھپانا نہیں بلکہ میری لا علمی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں۔ اول یہ کہ میرے کپڑے مجھے لوٹا دیں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اپنے آدمیوں سے کہ میرے ساتھ توہین امیز اور ذلیل کرنے کا جو رویہ ہے وہ چھوڑ دیں۔ جسم پر لگے زخموں سے زیادہ درد انا پر لگے زخموں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی حراست میں ہوں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرے تعاون کرنے پر آمادگی کے بعد آپ کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ میں خاموش ہوا تو ان تینوں نے آپس میں خسر پھسر کی۔ پھر درمیان والے نے گھنٹی بجائی۔ باہر سے ایک شخص اندر آیا اور درمیان والے نے اسے میرے کپڑے اور جوتے لانے کے ساتھ ساتھ چائے، بسکٹ اور پانی لانے کا بھی کہا۔ سائڈ پر بیٹھے آدمی نے لیمپ کا سوئچ بند کر کے کمرے میں لگے عام بلب جلا دیے۔ درمیان والے نے کہا، Now relax and prepare yourself to answer the questions. یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی۔ میں چونکہ اپنی گرفتاری پھر وہاں سے فرار ہونے کے درمیانی عرصے کے کسی ایک لمحے کو بھی اب تک فراموش نہیں کر سکا، اس لیے اسی دوران
پیش آئے واقعات اور سوال جواب کے مرحلوں کو اردو میں ڈھالنے کی پوری کوشش کے باوجود کچھ حصے انگریزی میں لکھنے پر مجبور ہوں تاکہ قارئین تک بالکل صحیح تاثر پہنچا سکوں۔ چند منٹوں میں ہی میرا لباس اور جوتے مجھے مل گئے، جنہیں میں نے ان کی اجازت سے کمرے کے کونے میں جا کر پہن لیا۔ پھر پانی، چائے اور بسکٹ آ گئے۔ انہوں نے مجھے میرا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر بھی لوٹا دیا۔ چائے پینے کے بعد بیچ والے نے، جو یقیناً ان کا سینئر تھا، سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ نام، سوال، نام، جواب، میں نے اپنا صحیح نام بتا دیا۔ سوال، مذہب، میں نے جواب دیا مسلم۔ قومیت، میں نے کہا پاکستانی۔ کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ مجھے علم نہیں کیونکہ میں سویلین ہوں اور مجھے یہی بتایا نہیں گیا کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ سوال، پاکستان سے رابطے کا ذریعہ؟ کوریئر جس نے آپ کو میرے متعلق مخبری کی۔ سوال، پہلے کیا کرتے تھے؟ تربیلا ڈیم میں PRO تھا۔ اس ادارے میں کیسے آئے؟ سکوت ڈھاکہ کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ سوال، کس کے ذریعے رابطہ ہوا؟ ایک کرنل دوست کے ذریعے۔ جواب دیا میں نے۔ سوال، تربیت کہاں پائی؟ میں نے کہا لاہور میں۔ کس راستے سے بھارت میں داخل ہوئے؟ وہی راستہ جس سے کوریئر آتا ہے۔ اور میرے اس جواب پر سینئر نے سخت آواز میں کہا، نیم اٹ۔ میں نے جواب دیا، منڈی صادق گنج سے بھارت میں ہنومان گڑھ اسٹیشن تک۔ سوال، یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ جواب، تقریباً 2 سال سے۔ اس کی تصدیق آپ کو کوریئر سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تصدیق کر دے گا۔ میں نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تمہارا کوریئر ہماری حراست میں ہے؟ جواب، جہاں پر مجھے آج گرفتار کیا گیا ہے، اس جگہ، دن اور وقت کا علم صرف کوریئر کو ہی تھا۔ سوال، رہائش کہاں ہے؟ جواب، علی گڑھ میں۔ سوال، اپنے محکمے کے افسران کے نام بتاؤ۔ میں نے جواب دیا، مجھے کسی کے نام کا علم نہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے محکمے کے نام سے بھی ناواقف ہوں۔ جنہوں نے تربیت دی تھی انہوں نے بھی اپنا صحیح نام نہیں بتائے تھے۔ آپ کی طرح وہاں بھی کمپارٹمنٹیشن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ سوال، ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ آپ DM آئے ہیں۔ جواب۔ سوال، یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ جواب، میری گرفتاری جس منظم طریقے سے ہوئی ہے، کوئی سویلین محکمہ اتنی پھرتی نہیں دکھا سکتا۔ سوال، تمہارا مشن کیا ہے؟ جواب، یہ سروے کرنا ہے کہ بھارتی مسلمان پاکستان کے ساتھ کس حد تک دلی وابستگی رکھتے ہیں اور کتنے فیصد بھارتی غیر مسلم پاکستان کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ سوال، تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ جواب، میں اکیلا ہوں۔ سوال، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اگر میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے تو میں لازماً آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا۔ اس طرح تفتیش کا بوجھ ذرا بڑھ جاتا۔ سوال، یہاں کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہو؟ بھارت میں کن لوگوں سے تمہارے مراسم ہیں اور یہاں پر کون تمہیں مالی امداد دیتا ہے؟ جواب، میرے اخراجات کے لیے روپے کوریئر کے ذریعے پاکستان سے آتے ہیں۔ بھارت میں مجھے کوئی مالی مدد نہیں دیتا۔ اس طرح کے بنیادی سوال مجھ سے 2 گھنٹے سے زیادہ پوچھے گئے اور میں ان کے گول مول جواب دیتا رہا۔ بھارتی افواج اور اسلحے کے متعلق ان کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے دوران جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، اور جو کچھ بھارتی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات ہے میں وہ سب آپ کو بتانے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے اس سے میری دماغی حالت صحیح نہیں۔ مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے یا ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس میرے بیان کی کوئی معلومات ہی کافی ہے، لیکن انہیں نہ تو ریکارڈ کیا گیا ہے اور نہ ہی لکھا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی تفتیش کسی اور وقت کریں۔ میں تو آپ کی حراست میں ہوں، میری سائنائڈ بھری داڑھ بھی آپ نے نکال لی ہے۔ مجھے وقت دیں تاکہ میں ذہنی طور پر نارمل ہو سکوں۔ اگر دوران تفتیش کسی موقع پر آپ نے محسوس کیا کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں تو آپ کے اختیار میں ہے کہ جیسا سلوک چاہیں آپ کریں، آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت تھی کہ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا اور سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہتا تھا۔ اب تک میں نے جو جواب دیے تھے میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور مجھ سے حقیقت کو گنوانے کے لیے مجھے بے تحاشا تشدد کیا جائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ذہنی طور پر تشدد سہنے کے لیے خود کو تیار کر لوں، اور ان سینئرز نے میری باتیں سن کر کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ سراسر
सरीहन गलत और झूठ है। हमने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने ये समझा कि तुम्हारे सामने दो अहमक बैठे हैं जो तुम्हारी हर बात को सच मान लेंगे। अपने दिमाग से इस ख्याल को झटक दो ताकि तुम हमसे सच्चाई छुपा सको। हम तुम्हें सिर्फ एक मौका और देते हैं और तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करके इससे बेहतर जगह भेज रहे हैं। तुम्हें इतना वक्त भी देंगे कि तुम मेंटली नॉर्मल हो सको। तुम्हारा बयान भी एक आदमी लिखता जाएगा। आइंदा तफ्तीश के दौरान अगर तुमने गलत बयानी की या कुछ छुपाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ जो सलूक किया जाएगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कह के सीनियर्स ने घंटी बजा दी और दो आदमी अंदर आ गए। सीनियर्स ने उन्हें मुझे बाहर ले जाने का कहा और वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगे तो सीनियर्स ने उन्हें रोक दिया और कहा कि रात के अंधेरे में इसे क्या नजर आएगा, इसके हाथ भी खुले रहने दो। थोड़ी देर तक एक बंद गाड़ी इसे आकर ले जाएगी, कमरे में भी इसे खुला रहने दो। लेकिन दो आदमी इसकी निगरानी के लिए कमरे में मौजूद रहे। यह हदायत देकर वो उठा तो मैंने इससे कहा, सर मैं आपसे दोबारा यकीन दहानी चाहता हूँ कि आपसे भरपूर तावन के बदले पर मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा और आपके इत्मीनान के बाद मुझे रिहाई मिल जाएगी। सीनियर ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिख कर दूँ? एक जूनियर बोला, मिस्टर यू हैव नो चॉइस, यू गो टू बिलीव अस। ये कहकर वो चले गए। इन दो गार्ड्स ने मुझे पकड़ा और कमरे से बाहर ले आए। वहां दो और गार्ड्स खड़े थे। ये चारों मुझे इसी जमीन दोज कमरे में ले आए। दो गार्ड्स कमरे के अंदर खड़े रहे और दूसरे दो गार्ड दो कुर्सियां लेकर आए। मुझे फर्श पर बैठ जाने का कहा, वो कुर्सियों पर बैठ गए। मैं फर्श पर लेट गया। जमीन दोज कमरा ऊंची छत की वजह से बाहर की निस्बत खासा ठंडा था। मैंने आइंदा पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरी आंख लग गई। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मैं गो सूली के करीब था, लेकिन अभी सूली पर चढ़ा ना था। मुझे सोए हुए ज्यादा देर ना हुई होगी कि झुंझोड़ कर जगाया गया। कमरे में इस वक्त पहले दो गार्ड्स के अलावा चार और आदमी भी मौजूद थे। नए अफराद में से एक ने मेरी आंख पर पट्टी बांधी और मुझे बाजुओं से पकड़ के कमरे से बाहर ले आए। इस जमीन में दोस्त कमरे में तो मैं तो दिन और रात की तमीज ना ही नामुमकिन थी। आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से कमरे से बाहर आकर भी वक्त का कुछ अंदाजा ना हो सका। मुझे वो एक तरफ लेकर चले गए और इस बार मैंने कदम गिनने शुरू किए। 48 कदम गिनने थे, जिनमें 2 सीढ़ियां भी शामिल थी कि वो रुक गए और धकेल कर मुझे जमीन पर 1 मीटर बुलंद दरमियान में एक पायदान एक बेंच पर बैठा दिया गया। टटोल कर मैंने अंदाजा लगाया कि ये गाड़ी थी। दरवाजा बंद करने की आवाज आई और गाड़ी चल पड़ी। मुख्तलिफ जगहों पर दाएं बाएं मुड़ते अंदाज में 1 घंटे बाद ये गाड़ी एक जगह रुकी। मुझे गाड़ी से उतार लिया गया। उतरने से पहले मेरे सर पर एक कपड़ा डाल दिया गया। 30 से ज्यादा कदम चलने के बाद मुझे एक कदम सीढ़ी चढ़कर चंद कदम के बाद एक जगह रोका गया। सर का कपड़ा और पट्टी हटा दी गई। ये एक 12 बाई 10 का कमरा था, जिसमें एक तरफ एक फोल्डिंग बेड और बिस्तर था। हवालात की तरह एक मजबूत सलाखों वाला दरवाज़ा था। यह दरवाज़ा एक छोटे बरामदे में खुलता था। कमरे की चौड़ाई से दोनों तरफ दोनों ऊंची दीवारें बरामदे और आगे तकरीबन 15 फीट दूर तक गई थीं, जहां सामने की एक दीवार दोनों तरफ से इनसे मिली हुई थी। दाएं जानिब की दीवार में एक लोहे का दरवाज़ा था। मैं अभी अच्छी तरह से इन दीवारों और कमरों को देख ना पाया था कि चारों गार्ड सलाखों वाले दरवाजे को लॉक करके दीवार वाले दरवाजे से बाहर चले गए और इससे भी बाहर से बंद करने और ताला लगाने की मैंने आवाज़ सुनी। कमरे की छत में एक बल्ब लगा हुआ था जिसका स्विच कमरे में नहीं था। कमरे में एक तरफ बगैर दरवाजे का एक टॉयलेट कमरे के बाहर की जानिब बना हुआ था, जिसमें देसी तर्ज का फ्लैश लोटा और एक टूटी पानी की थी। टॉयलेट में कोई खिड़की या रोशनदान ना था। कमरे में एक जानिब एक पानी से भरा हुआ मटका प्लास्टिक का गिलास था। पलंग के मुकाबिल फर्श में जड़ी लोहे की एक टेबल और दीवार में जड़ी जंजीर से बंधी लोहे की एक कुर्सी थी, जिसे मुश्किल चंद इंच चारों जानिब सरकाया जा सकता था। छत पर लगा बल्ब कमरे के आखिरी कोने में था और एक छत का पंखा कमरे के दरमियान में बहुत ऊंचा छत से छूता हुआ लगा हुआ था।
جسے بیڈ یا ٹیبل پر چڑھ کر بھی چھوا نہ جا سکتا تھا۔ اس پنکھے کا سوئچ بھی کمرے میں نہ تھا۔ 4 دیواری کی دیواریں اتنی بلند تھی کہ باہر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی، برآمدے کی وجہ سے، جب تک فرش پر انتہائی جھک کر نہ دیکھا جائے۔ آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تھی میری VIP رہائش گاہ جو تعاون کے لیے رضامند ہونے کے بعد مجھے دی گئی تھی۔ میں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ میرے لیے کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والے کے ساتھ 2 رائفل بردار گارڈز تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وقت دونوں نے رائفلیں میری طرف تان لی۔ کھانا میز پر رکھ کر وہ واپس چلے گئے۔ کھانے میں 3 چپاتیاں اور دال تھی۔ یہ دوپہر کا کھانا تھا۔ روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دن کے 12 یا 1 بجے ہوں گے۔ دھوپ کی تمازت سے یہ کمرہ آگ ہو رہا تھا۔ پنکھے کی ہوا اس میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ میں نے تفتیش کے دوران جو کچھ کہا تھا اس پر کتنا عرصہ قائم رہ سکوں گا۔ چائے کے کاروبار اور بمبئی میں سکونت کی جو کور سٹوری پاکستان سے روانگی سے قبل میرے سینئرز نے میرے لیے تیار کی تھی، وہ عام حالات اور محض شک کی بنا پر پوچھ گچھ کے لیے موزوں تھی۔ لیکن اپنے ہی آدمی قرر کی غداری کی وجہ سے گرفتار ہونے کی صورت میں میرے پاس اپنے بجاؤ یا کور کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہاں پر میں واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا علم مجھے بعد میں یا پھر پاکستان واپس پہنچنے پر ہوا۔ کوریئر کی غداری پر میرا یقین محض شک کی بنیاد پر نہ تھا۔ جوس کی دکان پر ملنے کے دن اور وقت کا صرف مجھے اور کوریئر کو ہی علم تھا۔ مقررہ وقت پر میرے وہاں پہنچتے ہی چاروں طرف سے مجھ پر DMI کے آدمی اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے انہیں میرے متعلق مکمل طور پر پہلے ہی بریف کیا جا چکا تھا۔ ہنومان گڑھ کے راستے سے آنے والے کوریئر مجھے ملنے کے دن سے 2 رات قبل بارڈر کراس کرتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد فوری طور پر اسے بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا ہو اور تفتیش اور تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب کچھ اگل دیا ہو۔ پاکستان واپس پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ کوریئر کو ایسی صورت درپیش آنے پر یہ بتانے کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دہلی میں کسی بھی جگہ کا نام بتا دے جہاں پہ مقررہ وقت اسے ڈاک کا پیکٹ رکھ دینا اور پاکستان جانے والی ڈاک کا پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا۔ پیکٹ وصول کرنے والے کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر اسے ایسی صورت پیش آئی تھی تو اس نے دی گئی ہدایت کو نظر انداز کر کے پٹر سب کچھ بتا دیا تھا۔ پاکستان واپسی پر مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی روانگی سے 8-10 روز بعد واپس آئے اور سینئرز کو یہ بتایا کہ ڈاک کا پیکٹ اس نے مجھے دے دیا تھا، لیکن میں نے اسے ڈاک نہیں دی اور کہا کہ اگلی بار ملنے پر اسے پاکستان جانے والی ڈاک دی جائے گی۔ حالانکہ مجھے حکم تھا کہ بے شک کوئی ڈاک نہ ہو تو بھی پیکٹ ضرور بھیج دیا جائے، کیونکہ پیکٹ کے اندر خصوصی طور پر تیار کردہ ایک واٹر پروف پیکٹ ہوتا تھا کہ کوریئر کو چونکہ بھارت بارڈر میں بھی بنی BRB قسم کی نہر کو تیر کر عبور کرنا ہوتا تھا، اس لیے یہ خصوصی واٹر پروف پیکٹ تیار کیے گئے تھے جنہیں پاکستان لازماً بھیجنا ہوتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے میری گرفتاری کے اگلے روز ہی میری گرفتاری اور جوٹو کراٹے والے ساتھی کے جمعے کے روز پاکستان بھیجنے والی ڈاک کے بچ جانے کی خبر پاکستان ٹرانسمٹ کر دی تھی، لہذا کوریئر کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے 3-4 روز بعد اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور بتایا کہ اسے ہنومان گڑھ اسٹیشن پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے گھبراہٹ میں سب کچھ بتا دیا، لیکن اس بات کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکا کہ وہ بھارتی حراست سے کیوں کر نکلا۔ پاکستان آ کر اس نے اپنی گرفتاری کو کیوں چھپایا اور آئندہ ڈاک لے جانے کے لیے دن کا تعین کیوں کیا؟ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈیفیکٹر غدار ہے۔ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ آزادی کے حصول کے بعد بھی ہم نے اپنی رہبری کے لیے مغربی ممالک کو ہی اپنا قبلہ جانا۔ میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ جاسوسی کی اعلیٰ تربیت کے حصول کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے افسران اسکاٹ لینڈ میں بھیجے جاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کہ بھارتی اور پاکستانی زیر تربیت افسران اکٹھے ایک ہی کلاس میں یہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ سائنائڈ بھری داڑھ انتہائی تشدد کو نہ برداشت کرنے کی صورت میں چبا لینے کی تربیت دونوں ممالک نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہی پائی تھی۔ دونوں ممالک اس آخری اقدام سے بخوبی واقف تھے۔
یہی وجہ تھی کہ میری گرفتاری کے بعد سیل میں تلاشی کے بعد سب سے پہلے میری داڑھ کو پرکھا گیا اور سائنائڈ بھری داڑھ نکال لی گئی۔ اب میرے پاس ماسوائے تشدد کی انتہا سے مرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔